الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم 27ویں پارے کی سورۃ النجم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ نجم کی 2 خصوصیات ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دوسری سورہ مبارکہ اس کے ساتھ شریک نہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت تھی جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی کچھ آیات اور صورتیں نازل ہوئی تھیں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے باقاعدہ جس سورت کا اعلان کیا گیا سب سے پہلی مرتبہ وہ یہ سورۃ النجم تھی۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو آیات سجدہ ہیں، جن آیات کی تلاوت پر سجدہ کرنا واجب ہے، جو قرآن مجید میں 14 آیات ہیں، ان 14 آیات میں سب سے پہلے جس سورت کی آیت سجدہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ والنجم ہے۔ یہی سورت ہے، اس کے اندر آیت سجدہ ہے، اس کے آخری رکوع میں، اور یہ جو آیت سجدہ اس صورت میں ہے وہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت سجدہ ہے۔ اس باقی جو 13 آیات ہیں آیات سجدہ وہ اس کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا بھی عجیب واقعہ ہے قرآن مجید کی تاثیر کا، قرآن مجید کے دلوں پہ اثر کا، اس کے دلوں کے اوپر اس کے ایک سحر کا عجیب و غریب ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب آیت نازل ہوئی سورہ نجم کے آخر میں جو آیت سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 62، جب وہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے سجدہ کیا، جو مسلمان وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سجدہ ریز ہوئے، پھر آپ کی اتباع اور اطاعت میں سب مسلمان بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ اب جو کافر وہاں موجود تھے وہ اس سورت کو سننے میں، کلام پاک کو سننے میں ایسے مگن تھے، ایسے محو تھے کہ انہیں دھیان بھی نہ رہا اور وہ سب بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ جو کافر وہاں موجود تھے مشرکین مکہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے جس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کر اسے اپنے ماتھے پہ لگایا اور کہا کہ میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے، تکبر کے انداز میں کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعہ کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو حالت کفر میں مرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا وہ تکبر اور غرور وہ رکاوٹ بن گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی جہنم میں نہیں ڈالتا، اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ انسان کا اپنا نفس اس کا دشمن ہے، اس کی انا اس کی دشمن ہے،
اس کا تکبر اور اس کا غرور اور اس کا فخر اور اس کی اکڑ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو اس نے اس موقع پر تکبر کا مظاہرہ کیا اور جو شیطانی طریقہ تھا وہی اختیار کیا۔ شیطان نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو جب سب لوگ سجدے میں گر گئے تو اس نے مٹی اٹھائی اور ماتھے پہ لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ سورہ نجم کے حوالے سے قرآن مجید کی تاثیر کا، دلوں کے اوپر اس کے اثر کا، دلوں کے اوپر اس کی یہ خاص کیفیت کا جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلی مرتبہ آیت سجدہ اس صورت میں نازل ہوئی، اور جب وہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کی اطاعت میں سب صحابہ نے سجدہ کیا، اور جو مشرکین وہاں موجود تھے وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے سوائے ایک شخص کے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ ستارے کی قسم کھائی گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو قسمیں آئی ہیں وہ بھی کسی خاص پیغام کے تحت، کسی خاص حکمت اور خاص مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہاں ستارے کی قسم کھائی گئی، اس میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سے اقوال پیش کیے ہیں کہ ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تمہارے صاحب، تمہارے رفیق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں۔ آگے چونکہ آیت نمبر 2 میں، دوسری آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ رہا ہے، تو یہ قسم کھا کر، ستارے کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جیسے تم ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں انسان ہمیشہ سے، یہ تو اب جدید زمانہ ہے، جدید آلات ہیں، لیکن انسان ہمیشہ رات کے وقت سفر کرتے ہوئے راستوں کے تعین میں ستاروں کا محتاج رہا ہے، اور ابھی تک پہاڑی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں، جنگلی علاقوں میں جہاں پر جدید آلات نہیں پہنچے، ابھی تک لوگ ستاروں کی مدد سے وقت کا تعین بھی کرتے ہیں، سمت کا تعین بھی کرتے ہیں، اور راستوں کو بھی ستاروں کی مدد سے ہی متعین کرتے ہیں۔ تو ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ جیسے ستارہ تمہیں راستہ دکھانے میں تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں منزل پر ڈالتا ہے اور تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے، اسی طرح تمہارے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ایک ستارے کی مانند ہیں کہ یہ بھی تمہیں راستے پر ڈالنے کے لیے، یہ بھی تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ ان کے نقش قدم کی پیروی، ان کا اتباع، ان کی اطاعت وہ تمہیں منزل تک لے کر جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے پہلے ستارے کی قسم کھائی گئی، ستارے کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں ستارے کا ذکر ہے ستارے کے غروب ہونے کا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے، گر جائے۔ جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ نوید سحر ہوتی ہے، نوید سحر ہوتی ہے کہ صبح طلوع ہونے والی ہے، فجر طلوع ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ستاروں کا غروب ہونا، ستاروں کا غائب ہونا، یہ سحر کی نوید ہے، صبح کا پیغام ہے۔ گویا یہ قسم کھائی اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ اب وہ جہالت کی رات ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ انسانوں کا سسکنا، بلکنا، تڑپنا، رونا
اللہ سے انسان کی دوری، گمراہی کی دلدل میں دھنسا ہوا انسان، اب اس کا وہ وقت تمام ہوا، اب سحر طلوع ہونے والی ہے، اب روشنی ہونے والی ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، یہ غروب ہوگا تو سحر طلوع ہوگی، روشنی آئے گی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چاند غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ظہور ہو گیا تو اب تمام کے تمام نبیوں کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، ان کی نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہی حرف آخر ہے، پیغام کامل ہے، اور اللہ جل جلالہ کا نازل کردہ آخری دستور حیات ہے۔ اب ستارے غروب ہو گئے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا، اور وہ سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ستارے کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب، تمہارے رفیق نہ تو بہکے اور نہ بے راہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی یا ہمارے رسول، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ہی لوگوں میں رہے، 40 سال تم نے ان کو دیکھا، پرکھا، تفتیش کی، تم ان کی صداقت کے گواہ، تم ان کی امانت کے گواہ، تم ان کی دانائی اور فراست کے گواہ، تم ان کے اعلیٰ کردار کے گواہ۔ مکہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کا کردار اجلا، صاف اور شفاف ہے۔ تو تم خود اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہے، پھر آخر کیوں ایسا ہے کہ جب یہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، تو تم ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہو، صرف اس لیے کہ اب تمہاری سرداری کو خطرہ، تمہارے نظر و نیاز کو، نذرانوں کو خطرہ، اور وہ جو مکہ کے مجاور بنے بیٹھے ہو، کعبہ کے مجاور بنے بیٹھے ہو، اس مجاوری کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس لیے اب تم ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑتے ہو، وگرنہ تمہارا بچہ بچہ ان کی امانت، صداقت، دیانت اور باکردار، اجلے کردار، صاف شفاف سیرت کا گواہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صاحبکم، تمہارے رفیق، تمہارے ساتھی، جنہوں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، اور تم ان کی امانت و دیانت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تو یہ بات پہلی 2 آیات میں سورۃ النجم کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔